یونٹ نمبر 11 سبقی خاکے کی تیاری اور تدریسی معاونات، تحریر ایس ایم شاہد، نظر ثانی ڈاکٹر ذوالکیف احمد اور نسیم زیدی، صفحہ نمبر 354۔ صفحہ نمبر 355 تعارف۔ بچے کی ذہنی نشوونما اسی وقت ممکن ہے جب اس کے دل میں سیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔ یہ خواہش جتنی قوی ہوگی، بچہ اتنا ہی پائیدار تعلیم حاصل کرے گا۔ اس لیے جدید مدرسے کا استاد اپنی تمام تر توجہ بچوں کو سبق کے لیے آمادہ کرنے پر صرف کرتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہی استاد بچوں میں سیکھنے کی لگن اور تحریک پیدا کرنے میں کامیاب ہوگا جو خود سکھانے کے لیے تیار ہو۔ یعنی سبق کے لیے آمادہ ہونے سے پہلے استاد کی آمادگی اہم ہے۔ اگر استاد سبق کے لیے پوری طرح تیار ہو تو یقیناً اس سبق میں دلچسپی اور تاثیر ہوگی اور بچے خوشی خوشی اس کی ہر بات ذہن نشین کر لیں گے۔ اس اہمیت کے پیش نظر اس یونٹ میں سبقی خاکے کی تیاری اور تدریسی معاونات اور تدابیر کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے جو ایک استاد کو تدریس کے لیے آمادہ و تیار کرنے میں معاون ہوگی۔ مقاصد۔ امید ہے کہ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبقی خاکے کی غرض و غایت اور قسمیں بتا سکیں۔ نمبر 2، معیاری سبقی خاکے تیار کر سکیں۔ نمبر 3، تدریسی معاونات اور تدابیر میں فرق کر سکیں۔ نمبر 4، تدریسی معاونات تیار کر سکیں۔ نمبر 5، موقع و محل کے مطابق مختلف مضامین میں تدریسی معاونات اور تدابیر کو استعمال کر سکیں۔ صفحہ نمبر 356 فہرست مضامین، تعارف، مقاصد، سبقی خاکہ، سبقی خاکوں کی قسمیں، سبقی خاکے کی اہمیت، معیاری سبقی خاکے کے اوصاف، سبقی خاکے کے مراحل، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 1، تدریسی معاونات و تدابیر، اہمیت، تدریسی معاونات و تدابیر کی قسمیں، تدریسی معاونات کی مواد کی تیاری اور فراہمی، تدریسی معاونات کی مواد کی حفاظت اور استعمال، مختلف مضامین میں تدریسی معاونات و تدابیر کا استعمال، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 358۔ نمبر 1، سبقی خاکہ۔ جو استاد اپنے پیشے سے محبت کرتا ہے اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت نہیں برتتا، وہ اپنی تمام قوتیں اپنے فرائض کی تکمیل میں صرف کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کی تیاری گھر پر کرتا ہے، اس کے اشارات لکھ لیتا ہے۔ ان اشارات کو سبقی خاکہ کہتے ہیں۔ سبقی خاکے سے مراد سبق کی پہلے سے تیاری اور اسے اشارات کی شکل میں لکھ لینا ہے۔ تیاری کے بغیر سبق پڑھانا تاریکی میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ سبقی خاکہ استاد کی منزل مقصود کا تعین کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے استاد تدریس کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ اور ان کو دور کرنے کی تدابیر سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسے زیر تدریس سبق کے جملہ پہلوؤں سے آگاہی ہو جاتی ہے اور وہ نہایت اطمینان سے سبق پڑھا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سبقی خاکے کی تیاری بھی نصاب کی تیاری کی طرح اہم ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سبقی خاکہ گویا نصاب کو عملی شکل دینے کا نام ہے۔ اس طرح نصاب تعلیم کے مقررہ مقاصد بھی اس سبقی خاکے کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 1.1 سبقی خاکوں کی قسمیں۔ اشارات سبقی خاکے کی تیاری مؤثر تدریس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تدریس بے مقصد اور بے رنگ ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی استاد کو اس کے بغیر موجودگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سبقی خاکے کو 2 طرح سے تیار کیا جاتا ہے: 1 زبانی خاکہ، نمبر 2 تحریری خاکہ۔ سبق کی تیاری زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی۔ زبانی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ سبق تیار کر لیا جائے لیکن اس کے اہم نقطوں کو لکھا نہ جائے۔ اس طریقے کے حامیوں کے خیال میں زبانی خاکہ تیار کرنے سے وقت کی بچت ہوتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس طرح اہم نقطے بھول جانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ خصوصاً تدریسی میدان میں نوبار اساتذہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا سبقی خاکے کو لکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ جدید دور میں تعلیمی عمل میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ سبقی خاکے کی صورت میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 359۔ مختلف ممالک میں سبقی خاکے نہ صرف تحریری صورت میں تیار کیے جاتے ہیں بلکہ چارٹ اور گراف کی شکل میں بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ 1.2 سبقی خاکے کی اہمیت۔ نمبر 1، انسان کا حافظہ بہت سی باتیں ایک ساتھ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ کبھی کبھی وہ خاص باتیں بھی بھلا دیتا ہے۔
جماعت میں پڑھاتے وقت استاد کو جلدی جلدی پڑھانا ہوتا ہے، اس طرح یہ امکان موجود ہے کہ وہ کوئی اہم نکات بھول جائے، لہٰذا اگر استاد نے سبق کی مناسب تیاری کے بعد اشارات سبق تیار کیے ہوں تو سبق کی تدریس کامیاب اور مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، اشارات سبق تیار کرنے سے بہت سے نقطے واضح ہو جاتے ہیں، الفاظ کے معنی اور مطالب واضح ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ نکات غیر واضح ہونے کی صورت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے سبق کو پہلے سے تیار کر لینا مفید ہوتا ہے۔ نمبر 3، سبقی خاکوں کی مدد سے استاد اپنی تدریس میں انکشافی طریقے کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے طلبہ کی سابقہ معلومات کا جائزہ لے کر نئی معلومات اخذ کروائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 4، دوران تدریس کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کی وضاحت کے لیے ضرورت سے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور موضوع سے ہٹ کر بحث کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی استاد اسی مقصد کے لیے موضوع سے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اس نے اشارات سبق تیار کیے ہوئے ہوں تو وہ اپنا سبق پھر اسی جگہ سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ نمبر 5، تدریس کے دوران استاد کے ذہن میں خیالات امٹتے رہتے ہیں اور ان میں کوئی ربط و ترتیب نہیں ہوتی، ان کو ترتیب دینے کے لیے انہیں لکھ لیا جائے، اس طرح خیالات منظم اور مربوط رہتے ہیں۔ نمبر 6، اشارات سبق کی مدد سے استاد اپنی تدریس کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ یہاں استاد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ہی سبقی خاکہ بار بار استعمال نہ کرے، بلکہ اس میں مناسب ترمیموں میں اصلاح کرتا رہے اور سبق کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کرے۔ صفحہ نمبر 360، 1.3، معیاری سبقی خاکے کے اوصاف۔ ایک معیاری سبقی خاکے میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سبقی خاکہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تمہید، استحضار اور اعادہ۔ اچھے سبقی خاکے میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تمہید موضوع مناسب اور برمحل ہونی چاہیے۔ اس میں سوالات کی مدد سے طلبہ کے سابقہ معلومات کا جائزہ لے کر طلبہ کی دلچسپی کو ابھار کر ان کو سبق کی تدریس کی طرف ذہنی طور پر آمادہ کرنا چاہیے۔ استحضار میں تدریسی مواد کو ایک ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اعادے میں پڑھائے ہوئے سبق کی بابت ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلبہ نے تدریس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ نمبر 2، سبق کی اشارات میں اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ طلبہ کی دلچسپی ابھارنے کے لیے کون سا سامان اور ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ایسا کرنے سے استاد انہیں وقت پر استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، نیا سبق پرانے سبق سے مربوط ہونا چاہیے، یعنی نئے سبق کا گزشتہ سبق سے رابطہ اور تسلسل قائم کیا جائے۔ اس کے لیے استاد کو یہ علم ہونا چاہیے کہ طلبہ کیا کچھ جانتے ہیں۔ نمبر 4، ایک اچھے سبقی خاکے میں سبق کی عمومی اور خصوصی مقاصد کا بھی تفصیل سے ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سبق کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا ذکر وضاحت سے کیا جائے۔ مقاصد ہی وہ رہنما اصول ہیں جن کی روشنی میں استاد اپنے سبق کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ نمبر 5، سبقی خاکے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ سبق کے دوران کون کون سی سمعی و بصری اعانات استعمال ہوں گی۔ تدریسی مواد کی تیاری میں محض درسی کتب پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ استاد کو دوسرے ذرائع، اخبارات، کتابوں اور رسالوں سے بھی مدد لینی چاہیے، لیکن اس مواد میں طلبہ کے تجسس اور سرگرمیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، سبق کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اس طرح تدریس خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہر حصے کو اس کی اہمیت کے مطابق مناسب وقت دیا جائے۔ نمبر 8، سبق کے دوران سبق کا جزوی اور کلی اعادہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے استاد کو مانع سوالات پہلے سے سبقی خاکے میں درج کر لینے چاہیے۔ صفحہ نمبر 361۔ نمبر 9، سبقی خاکے کے تمام موضوع کے بابت لکھنا ضروری نہیں، بلکہ صرف اہم نکتے لکھ لیے جائیں۔ یہ نکتے تدریس کے دوران استاد کی مدد کرتے ہیں۔ سبقی خاکہ نہ زیادہ طویل ہو نہ بہت مختصر۔ نمبر 10، اچھے سبقی خاکے میں طلبہ کو دیے جانے والا گھر کا کام بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اگلے سبق کی تیاری میں مدد دینا ہے۔ گھر کا کام دیتے وقت اعتدال میں کام دینا چاہیے اور طلبہ کی صحیح نگرانی اور اصلاح کرنی چاہیے۔ 1.4 سبقی خاکے کے مراحل۔ ہر چارٹ 1.4
سبقی خاکے کے مراحل۔ ہربرٹ پہلا ماہر تعلیم تھا جس نے تدریس کو باقاعدہ نفسیاتی رنگ دیا ہے۔ اس نے پڑھانے کا نفسیاتی طریقہ بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر سبق 5 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھایا جا سکتا ہے اور یہی حصے ہربرٹ کے 5 رسمی اقدامات کہلاتے ہیں۔ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ساری تعلیمی دنیا میں انہی رسمی اقدامات سے مدد دی جاتی ہے۔ یہ اقدامات درج ذیل ہیں: نمبر 1 تیاری، نمبر 2 استحضار، نمبر 3 تشریح، نمبر 4 تعمیم اور نمبر 5 اطلاق اور اعادہ۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے سبق کا تحریری خاکہ ان اقدامات کے تحت بنائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر سبق کے لیے 5 اقدامات لازمی طور پر کام میں لائے جائیں۔ بہرحال موقع اور ضرورت کے تحت تھوڑی سی بہت تبدیلی کے ساتھ ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سبق کوئی بھی ہو، اس بنیادی ڈھانچے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ان اقدامات کی اہمیت کو آج کے ترقی یافتہ معاشرے کے ہر استاد نے بھی تسلیم کیا ہے۔ کسی سبق کو ان اقدامات کے تحت ترتیب دینے سے پہلے استاد کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ دیکھے کہ سبق کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے کس قسم کے سمعی بصری مواد سے مدد لینا پڑے گی۔ سمعی بصری مواد کا استعمال مشکل اور پیچیدہ معلومات کو آسان بنا دیتا ہے، بچوں میں سبق کے لیے آمادگی پیدا کر دیتا ہے، سبق میں زندگی اور دلچسپی کا سبب بنتا ہے۔ استاد اس مواد کے استعمال میں جتنا محتاط ہوگا، سبق میں اتنی ہی زیادہ تاثیر پیدا ہوگی۔ خواہ سبق کو بہت سی سمعی بصری اشیاء سے بوجھل بنا دینا وقت، محنت اور پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ سبق کی نوعیت اور اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے استاد مناسب ترین اشیاء سے کام لے اور جو مواد اسے استعمال کرنا ہے اسے لکھ لے، اور پھر اشارات سبق میں مناسب جگہوں پر اس کے استعمال کی باقاعدہ نشاندہی کرے۔ صفحہ نمبر 362۔ دوسری اہم چیز مقاصد کا تعین ہے۔ ہر مضمون کے پڑھانے کے مقاصد جدا جدا ہوتے ہیں۔ سائنس، ریاضی، زبان، جغرافیہ وغیرہ نوعیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کی تدریس کے مقاصد بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اسی طرح زبان دانی کے مختلف حصوں، نثر، نظم، قواعد، انشاء وغیرہ کے پڑھانے کا مقصد جدا ہے۔ استاد سبق پڑھانے سے پہلے ہی مضمون اور عنوان کو پیش نظر چند مقاصد لکھ لیتا ہے، اور پھر سبق کو اس مرکز سے علیحدہ نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح استاد کے لیے ایک خاص منزل کا تعین ہو جاتا ہے، اور وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، اور بچے بھی غیر متعلق اور بے ترتیب مواد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہربرٹ کے رسمی اقدامات کا ذکر مختصر طور پر کرتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید یا تیاری۔ سبق کی نوعیت کے اعتبار سے ہم سبق کا آغاز کہانی، دلچسپ واقعے، شعر یا نظم یا سوالات غرض کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مقصد بچے کو سبق کے لیے تیار کرنا ہے۔ تمہید بہت دلچسپ ہونی چاہیے۔ یہ دلچسپی وسائل اور موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر یہ کام سوالات سے لیا جاتا ہے۔ یہ تمہیدی سوالات کہلاتے ہیں۔ ان کا مقصد بچوں کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اور پھر سبق کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طرح استاد کو بچوں کی سابقہ معلومات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، اور بچے نئے سبق کے لیے آمادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سوالات پچھلے اسباق سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور بچے کی روزمرہ زندگی سے بھی۔ سوالات اور ان کے متوقع جوابات لکھ لیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 استحضار۔ عنوان کے اعلان کے بعد استاد سبق کی مواد کو 3 یا 4 اکائیوں میں تقسیم کرتا ہے، اور شروع میں سارے سبق کو سرسری طور پر جماعت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یوں بچے کے ذہنوں میں نئے سبق کا دھندلا سا خاکہ بن جاتا ہے۔ اس مرحلے میں استاد لمبی تشریح اور وضاحت میں نہیں الجھتا۔ اس کا مقصد بچوں کو سبق کا سرسری تعارف کرانا ہوتا ہے۔ مثلاً معاشرتی علوم کے سبقی مواد کو استاد مختلف اشارات کی مدد سے صرف بیان کرتا ہے۔ زبان کے سبق میں نثر کے 2 یا 3 پیراگراف اور استاد اور شاگرد صرف بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ ہر مضمون میں سبق کی پیشکش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 363۔ نمبر 3 تشریح۔ اس قدم میں استاد سبقی مواد کو بیان کرتا ہے، مختلف اکائیوں کو ایک ایک کر کے سوال جواب، سمعی بصری مواد اور دوسرے ذرائع سے واضح کرتا ہے۔
دوسرے اکائی کے اختتام پر چند سوالات سے جزوی اعادہ کرتا ہے تاکہ سبقی مواد کا ہر جز ذہن نشین ہو جائے۔ تشریح کے سلسلے میں ایک بات اہم ہے کہ تشریح کا سارا کام استاد اپنے ذمے نہ لے اور نہ اسے کلی طور پر طلباء پر چھوڑ دے۔ استاد پوری کوشش کرے کہ اکثر معلومات بچوں ہی سے اخذ کروائے۔ اس کے لیے وہ سوالات سے مدد لے سکتا ہے، انہیں ارتقائی سوالات کہتے ہیں۔ جہاں استاد یہ دیکھے کہ بچے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری رکھنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تو وہاں خود تشریح کرے۔ اس سلسلے میں استاد صرف زبانی تشریح پر بھروسہ نہ کرے بلکہ چارٹ، تصاویر، تختہ سیاہ، ماڈل وغیرہ سے مدد لے۔ بچوں کو جوابات دینے پر اکساتا رہے تاکہ جماعت میں بامقصد سرگرمی جاری رہے۔ سبق میں بچہ خود کو شریک سمجھے اور مواد اس پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ نمبر 4، تعمیم۔ روزمرہ زندگی کی خاص مثالوں سے نتیجہ اصول یا کلیہ اخذ کرنا تعمیم کہلاتا ہے۔ یہ ان مضامین میں کیا جاتا ہے جن میں کسی تفصیلی مواد کو مختصر صورت میں پیش کرنا ہو۔ سائنس، ریاضی، جغرافیہ، قواعد زبان وغیرہ کی تدریس میں مختلف مثالوں سے استاد کلیہ گردان تعریف بچوں سے اخذ کرواتا ہے تاکہ وہ مختصر بات بچوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ مثال کے طور پر بچوں کو یہ بات بتانے کے بعد کہ زمین گول ہے، روزمرہ زندگی سے مثالیں دے کر نتیجہ بچوں کے ذہن میں راسخ کرے۔ اس طرح یہ بتا کر کہ مثلث کا رقبہ کیا ہوتا ہے، مشقی سوالات سے اس فارمولے کو بچوں کے ذہن میں پختہ کرے۔ نمبر 5، اطلاق اور کلی اعادہ۔ جب استاد سبق پڑھا چکے تو تدریس کی تاثیر کا اندازہ لگانے کے لیے چند سوالات سے پورے سبق کا اعادہ کرے۔ ان اعادی سوالات کے علاوہ استاد بچوں سے خلاصہ لکھوایا کر یا زبانی سن کر جماعت میں بحث کروا کر یا کسی اور بھی مناسب طریقے سے اعادہ کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 364۔ 1.5 اہم نکات۔ نمبر 1، اشارات سبق یا سبقی خاکے کی تیاری مؤثر تدریس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تدریس کے مقاصد حاصل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سبقی خاکہ نہ صرف منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے بلکہ تدریس کے دوران اہم نکات کی یاد دہانی اور وقت کی بچت بھی ممکن بناتا ہے۔ نمبر 3، اچھے سبقی خاکے میں ترتیب، وقت اور ضروریات واضح طور پر بیان کی جاتی ہیں، ہر پہلو کو موضوع اہمیت دی جاتی ہے۔ نمبر 4، سبقی خاکے کے بنیادی مراحل یہ ہیں: تیاری، استحضار، تشریح، تعمیم، اعادہ۔ سرگرمی: ہربرٹ کے 5 مراحل کو مزید تقسیم کر کے ذیلی مراحل ترتیب دیجیے۔ خود آزمائی نمبر 1۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ ڈیش سے مراد سبق کی پہلے سے تیاری اور اسے اشارات کی شکل میں لکھ لینا ہے۔ سبقی خاکے۔ نمبر 2، ڈیش کی مدد سے استاد اپنی تدریس میں ڈیش کو استعمال کر سکتا ہے۔ سبقی خاکوں اور انکشافی طریقے۔ نمبر 3، سبق کے دوران سبق کا جزوی اور کلی ڈیش بھی ضروری ہے۔ اعادہ۔ نمبر 4، ڈیش پہلا ماہر تعلیم تھا جس نے تدریس کو باقاعدہ نفسیاتی رنگ دیا، ہربرٹ۔ نمبر 5، عنوان کے اعلان کے بعد استاد سبق کو ڈیش اکائیوں میں تقسیم کرتا ہے، 3 یا 4۔ سوال نمبر 2، سبقی خاکے کے مراحل کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3، سبقی خاکے کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 4، ایک معیاری سبقی خاکے کے اوصاف بیان کریں۔ صفحہ نمبر 365۔ تدریسی معاونات و تدابیر۔ نمبر 2، مشہور کہاوت ہے کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی شے کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے زیادہ دیکھ لینے کے بعد جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ سن کر نہیں ہوتا۔ ہمارے مدارس میں اکثر استاد اپنی تحریر اور زبانی تشریحوں ہی سے کام لیتے ہیں۔ تقریری اور تحریری علامتیں بچے کے ذہن میں کسی شے کا دھندلا سا خاکہ تو بنا سکتی ہیں لیکن صاف اور واضح تصور بنانے میں ناکام رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ترقی پسند مدرسہ ایسے مواد بھی استعمال کرتا ہے جو تدریس کو دلچسپ بنائے اور کتابی مواد کو واضح کر دے۔ اس مواد میں ذیل کی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، نیم تصویری مواد یعنی تختہ تحریر، تختہ اطلاعات، تختہ نمائش، چارٹ، گراف، نقشے۔ نمبر 2،
ہر قسم کی تصویریں، سلائیڈیں، متحرک تصاویریں، ٹیلی ویژن۔ نمبر 3، اصلی اشیاء، اصل چیزوں کے ماڈل، گلوب، سائنسی سامان۔ نمبر 4، عملی مظاہرے، سائنسی تجربے اور تمثیل کاری۔ نمبر 5، مشاہدے اور سیاحتیں۔ نمبر 6، سمعی مواد یعنی ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ۔ اس سے پہلے کہ مندرجہ بالا مواد میں سے چند اشیاء کا مختصراً جائزہ پیش کیا جائے، تدریسی معاونات و تدابیر کی اہمیت سے بحث کی جاتی ہے۔ 2.1 اہمیت: ٹھوس علم تو وہ ہے جو بچہ براہ راست مشاہدے یا تجربے سے حاصل کرے۔ ہمارے ہاں نصابی مواد اتنا زیادہ اور اسے مکمل کرنے کے لیے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ ساری معلومات ذاتی مشاہدے اور تجربے کے ذریعے فراہم نہیں کی جا سکتی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدارس میں مختلف قسم کا سمعی و بصری مواد یعنی تدریسی معاونات و تدابیر استعمال کیا جاتا ہے۔ سمعی بصری مواد کی اہمیت اور افادیت کے سلسلے میں کئی مطالعے کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 366۔ ان کے مطابق ذیل کی خصوصیات واضح ہیں۔ نمبر 1، سمعی بصری مواد مبہم باتوں کو واضح اور پیچیدہ معلومات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس کی مدد سے بچہ ان چیزوں کو بھی سمجھ جاتا ہے جن کا فہم کتابی سبق کے ذریعے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر 2، سبق میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور پائیدار تعلیم کی ضمانت مل جاتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد دلچسپی اور آمادگی ہی پر ہوتی ہے۔ اس طرح نئی باتیں سیکھنے کے لیے مضبوط بنیاد تیار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بچوں کو خود عمل کرنے اور سیکھنے کی رغبت ملتی ہے۔ تدریس کو حقیقت کا رنگ مل جاتا ہے۔ طرح طرح کے ذاتی سرگرمیوں کا راستہ کھل جاتا ہے۔ جب بچے پر سمعی اور بصری مواد کی مدد سے ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کی معلومات اور تجربات زیادہ بامعنی اور مفید بن جاتے ہیں۔ اس طرح اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بغیر کسی سہارے کے بھی تجربہ کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، بچوں کے خیالات میں تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یہ بات ان کی معلومات کو زیادہ ٹھوس اور واضح بناتی ہے۔ نمبر 5، بچوں کا ذخیرہ الفاظ بڑھ جاتا ہے اور فہم میں ترقی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، معلومات حافظہ کی قوت، سوچنے کی قوت، بحث کرنے کی صلاحیت، تخیل، فہم، دلچسپیوں اور خود اعتمادی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ 2.2 تدریسی معاونات اور تدابیر کی قسمیں۔ موجودہ زمانے میں سائنسی علوم نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ تمام علوم کی حدیں بہت پھیل گئی ہیں۔ پہلے زمانے کے سادہ دستکاری کی جگہ پیچیدہ اور فنی مہارتوں نے لے لی ہے۔ اس صدی کے شروع ہی میں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ موجودہ دور کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرانی قسم کا تدریسی مواد کام نہیں دے سکتا۔ دو عالمی جنگوں نے اس احساس کو بہت شدید بنا دیا۔ تعلیمی ماہروں کی ایک جماعت نے نئے قسم کی تدریسی مواد کو آزمانا شروع کیا۔ ریڈیو، فلموں اور فلمی ٹکروں سے تعلیمی کام لیا جانے لگا۔ ان تدریسی معاونات و تدابیر کی مدد سے ایک زبردست تعلیمی مہم شروع کی گئی۔ مہم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سائنسی علوم کی بنیادی اصولوں اور مفید ٹیکنیکل مہارتوں سے اچھی طرح باخبر کیا جائے۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی۔ اس کے طفیل امریکی قوم وہ پیچیدہ ٹیکنیکل مہارتیں سیکھ گئی جو جدید اسلحہ کی تیاری اور اس کے استعمال میں کام دیتی ہیں۔ نتیجتاً امریکہ کی فتح کی شکل میں نکلا۔ صفحہ نمبر 367۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جدید سمعی بصری مواد یعنی تدریسی معاونات و تدابیر اسکولوں اور کالجوں میں استعمال ہونے لگا۔ یہ تحریک اب تک زوروں پر ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں سمعی بصری مواد سے استاد پورا کام لے رہے ہیں۔ ان چیزوں میں تختہ سیاہ، درسی کتب، تختہ اطلاعات، فلاں لائن بورڈ، تصاویر، چارٹ، نقشے، ماڈل وغیرہ بصری مواد کہلاتا ہے۔ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سمعی مواد ہے اور متحرک فلم، ٹیلی ویژن اور ڈرامے کا تعلق سننے اور دیکھنے دونوں سے ہے۔ ذیل میں ان مفید چیزوں کا سرسری جائزہ لیا جائے گا۔ نمبر 1، تختہ تحریر۔ ہمارے مدارس میں تختہ تحریر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تدریسی معاون سستا بھی ہے اور مفید بھی۔ اگر تختہ تحریر کو محتاط اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ہر مضمون کی تدریس میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔
ہم تختہ سیاہ پر ریاضی کے سوالات حل کرتے ہیں، سبق کے اہم نکات لکھتے ہیں، نقشے، گراف اور تصویریں بناتے ہیں۔ اس طرح سبقی مواد بچوں پر واضح ہو جاتا ہے۔ طلبہ تختہ تحریر پر لکھے ہوئے مواد کو نقل کر کے اپنے نوٹس مکمل کرتے ہیں۔ استاد کتنا ہی تجربے کار ہو، اسے فن تقریر میں کتنی قدرت ہو، جب تک وہ تختہ تحریر کا استعمال نہیں کرے گا، تدریس واضح اور مؤثر نہیں ہوگی۔ جب مہنگا سمعی بصری مواد دستیاب نہ ہو تو تختہ تحریر استاد کے لیے ایسا سہارا ہے جس پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگر سبق میں دوسرے مواد کا استعمال ہو بھی رہا ہو تب بھی تختہ تحریر مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اگر بچوں کو کوئی فلم یا سائنسی تجربہ دکھایا جا رہا ہے تو اہم نکات ساتھ ساتھ تختہ تحریر پر لکھنا بچوں کے لیے سود مند ہے۔ تاریخ کا استاد اپنے سبق کا خاکہ تختہ تحریر کی مدد سے تیار کر سکتا ہے۔ تختہ تحریر پر لکھنا یا ڈرائنگ کرنا ایک فن ہے۔ اگر استاد ذرا سی توجہ اور محنت سے مشق کرے تو یہ کام نہایت ہی کامیابی سے انجام دے سکتا ہے۔ اگر ہم تختہ تحریر کو زیادہ مفید اور مؤثر بنانا چاہیں تو ہمیں اس کے استعمال میں خاصا محتاط ہونا پڑے گا۔ تختہ تحریر پر الفاظ اور عبارات کی بھرمار نہ ہو، اس طرح بچہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تختہ تحریر پر لکھا ہوا مواد زبان کے لحاظ سے بھی سادہ اور واضح ہو، جو بات اس پر لکھنا ہو استاد کو پہلے سے معلوم ہو۔ تختہ تحریر کے لیے ضروری چیزیں چاک، جھاڑن وغیرہ ہیں، جماعت میں آنے سے پہلے فراہم کر لینی چاہیے تاکہ پڑھاتے وقت پریشانی اور بدنظمی کا سامنا نہ ہو۔ تختہ تحریر کو دلکش بنانے کے لیے رنگدار چاک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 368۔ اسے انگلی یا ہاتھ سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کبھی بھی طلبہ اور تختہ تحریر کے درمیان کھڑا نہ ہو، ذرا ایک طرف کھڑا ہو اور کسی چھڑی یا پیمانے سے مواد کی طرف اشارہ کرے۔ الفاظ خوش خط لکھیں، خاکے، نقشے اور شکلیں بڑے سائز میں بنائے۔ تختہ تحریر پر شکلیں بنانے سے پہلے مشق کر لے۔ نمبر 2، تختہ اطلاعات بلیٹن بورڈ۔ تختہ اطلاعات پر تعلیمی اہمیت کے تصاویر اور تراشے لگائے جاتے ہیں۔ طلبہ کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے۔ یہ تختہ موٹے گتے کارک یا نرم لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے دلکش بنانے کے لیے اس پر کوئی خوش رنگ یا خوشنما کلر کر دیا جاتا ہے۔ تختے کے سائز کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسے کہاں استعمال کرنا ہے، کمرے کا سائز کیا ہے، کیسا مواد چسپاں کرنا ہے۔ تختہ اطلاعات ایک کمرے جماعت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایک درجے، ایک شعبے یا پورے مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تختہ اطلاعات پر مدرسے کی خبریں، اطلاعات و اشتہارات، کتابچے، کارٹون، اخبار کے تراشے، ڈرائنگ، گراف، نقشے، تصویری پوسٹ کارڈ وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ تختہ اطلاعات کا مقصد بچوں کو دلچسپ اور مفید معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کسی اہم ملک کے واقعے مثلاً سیلاب، زلزلہ، شخصیت کا دورہ وغیرہ کو مشتہر کر سکتے ہیں۔ مختلف اداروں اور انجمنوں کی کارگزاری کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ نئی کتابوں کا تعارف پیش کر سکتے ہیں۔ بچوں کے مشاغل کی نمائش میں اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ بلیٹن بورڈ ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں روشنی ہو، طلبہ کی آمد و رفت ہو اور اس پر نظر پڑے۔ اسے برآمدے، لائبریری، ہال، ڈیوڑی، تجربہ گاہ یا کمرے جماعت میں کہیں بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ اسے مختلف مواد سے بھر دینا درست نہیں۔ چیزیں کم ہوں مگر ان کی نمائش سلیقے، ترتیب اور صفائی سے کی جائے۔ کبھی کبھی بچوں کی سرگرمیوں کی نمائش بھی اس کی مدد سے کریں۔ اگر بچوں کی ڈرائنگ، تحریر اور مشغلوں کو تختہ اطلاعات سے ظاہر کیا جائے گا تو بچے زیادہ دلچسپی اور سرگرمی کا اظہار کریں گے۔ اس سے مردہ اور بے مصرف ہونے سے صرف اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے کہ اس پر چسپاں مواد کو بدلا جاتا رہے۔ اس پر جو مواد بھی پیش کریں اس پر مختصر الفاظ میں عنوان ضرور لکھیں اور اس عنوان پر بھی کوئی نیاپن اور دلکشی ہو تاکہ طلبہ فوراً متوجہ ہو سکیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ بلیٹن بورڈ کے لیے مواد تیار کریں اور نمائشی مواد بھی خود ہی چسپاں کریں۔ صفحہ نمبر 369۔ نمبر 3، فلا لین بورڈ۔
فلاں لائن بورڈ کا بنانا اور استعمال کرنا دونوں ہی آسان ہیں۔ ایک پلائی ووڈ یا کارڈ بورڈ کا بڑا تختہ لے کر اس پر رنگدار فلاں لائن پنوں کی مدد سے لگا دیں، بورڈ تیار ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی سستا اور کارآمد تدریسی معاون ہے۔ یہ رنگین اور پرکشش اور ہلکا ہوتا ہے۔ اسے ایک جماعت بھی استعمال کر سکتی ہے اور ایک طالب علم بھی انفرادی طور پر اسے استعمال میں لا سکتا ہے۔ یہ چھوٹے اور بڑے طلباء کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ اس پر ضرورت اور موقع کے مطابق کاغذ کے کٹے ہوئے حروف، تصاویر، گراف وغیرہ چسپاں کیے جا سکتے ہیں اور جب چاہیں آسانی سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ بچوں کو ہجے اور گنتی سکھانے، کسی کہانی یا واقعے کو مختلف تصاویر سے ظاہر کرنے یا کسی عمل یا تجربے کے مختلف اجزاء کو واضح کرنے کے لیے فلاں لائن بورڈ سے بہتر بصری مواد ممکن نہیں۔ نمبر 4، چارٹ۔ ہمارے مدارس میں چارٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چارٹ ہر مضمون اور ہر عنوان کے لیے مفید بصری مواد بنتے ہیں۔ یہ تصویری یا رنگین بھی ہوتے ہیں اور سادہ بھی۔ ان کے ذریعے سبق کا خلاصہ یا خاکہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور چیزوں کے درمیان مشابہت اور اختلاف کو بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ چارٹ کسی عنوان کے بارے میں تفصیل نہیں دیتا بلکہ اس کے متعلق واضح، مفید اور مختصر اشارے پیش کرتا ہے۔ چارٹ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ عام طور پر 3 قسمیں ہمارے مدارس میں استعمال ہوتی ہیں: ٹائم چارٹ، شجراتی چارٹ اور فلپ چارٹ۔ ٹائم چارٹ واقعے کو زمانی تسلسل سے پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک ٹائم چارٹ پر ہم ان شخصیتوں کے نام اور کام سنوار لکھ دیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ شجراتی چارٹ میں کل عمل یا مواد کو اجزاء کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً اسم کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے اسم کو جڑ یا تنے سے ظاہر کریں اور اسم کی قسموں کو شاخوں کی صورت میں۔ فلپ چارٹ کسی مضمون یا عنوان کو مختلف چارٹوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ یہ دراصل کئی چارٹوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ سارے چارٹ مل کر ایک عنوان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر استاد زمین پر تبدیلیاں لانے والے کارکنوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو دھند، کوہر، بارش، ہوا، شبنم، پالا، دریا، گلیشیئر اور آئس برگ کے علیحدہ علیحدہ چارٹ بنائے جائیں تو یہ سب مل کر فلپ چارٹ کہلائیں گے۔ صفحہ نمبر 370۔ چارٹ سادہ اور واضح ہونے چاہیے۔ استاد چارٹ خود تیار کرے اور اس سلسلے میں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے۔ چارٹ پر بہت زیادہ خرچ نہیں آنا چاہیے۔ رنگین اور تصویری چارٹوں کا مقصد سبق کی مواد کو واضح کرنا ہے، بچوں کو خوش کرنا نہیں۔ نمبر 5، گراف۔ گراف عددی معلومات دینے کا سب سے مفید ذریعہ ہے۔ اسے ریاضی کے اصولوں کے تحت بنایا جاتا ہے۔ گراف کسی مواد کی وضاحت نقطوں، لکیروں یا شکلوں سے کرتا ہے۔ گراف پر ایک نظر ڈالنے سے مختلف چیزوں کا آپس میں مقابلہ، موازنہ اور تناسب فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہر مضمون، ہر پیشے اور ہر قسم کی تخلیق میں کارآمد شے ہے۔ یوں تو گراف کی کئی قسمیں ہیں مگر ہمارے مدارس میں عام طور پر 3 قسمیں استعمال میں لائی جاتی ہیں: لائن گراف، بار گراف اور تصویری گراف۔ سادہ لکیروں سے جب کوئی مقصد ظاہر کرتے ہیں تو یہ لائن گراف کہلاتا ہے۔ مریض کے دن کا چارٹ، دن رات کا ٹیمپریچر لائن گراف سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بار گراف رنگدار مستطیلی پٹیوں سے مواد کی وضاحت کرتا ہے۔ مثلاً ایک گھر کا ماہانہ خرچ، لباس، خوراک، تفریح، ٹیکس وغیرہ کو علیحدہ علیحدہ اونچی نیچی پٹیوں کی صورت میں دکھایا جا سکتا ہے۔ تصویری گراف بچوں کے لیے سب سے آسان ہے۔ اگر ہم پاکستان کے مختلف حصوں کی آبادی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہر صوبے کے سامنے مختلف تعداد میں آدمیوں کی شکلیں بنا دیں گے، نیچے پیمانہ لکھ دیں گے: 1 آدمی برابر 1 کروڑ۔ اب ہر صوبے کے سامنے آدمی کی جتنی تصویریں بھی ہوں گی ان سے آبادی کا اندازہ ہوگا۔ نمبر 6، نقشے۔ انسان پیدا ہوتے ہی نقشوں کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ بہت چھوٹا بچہ جب اپنے ارد گرد انسان، حیوان، کرسیاں، میز، دروازے، کھڑکیاں اور دوسری اشیاء دیکھتا ہے تو ان کی جسامت، ان کی جگہ اور سمت اور ان میں موجود رشتے، یکسانیت یا اختلاف کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس گھر میں کون سی شے کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں بازار، مدرسہ، چکی یا نہر کی سمت موجود ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ساری عمر ذہنی یا اصلی نقشوں کی مدد سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ نقشے کو ایک ماہر تعلیم نے انسانی وجود کا انسائکلوپیڈیا کہا ہے۔ نقشہ سطح زمین کو لکیروں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 371۔
یہ کسی جگہ، شہر یا ملک کی جسامت، شکل اور موقع کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آبادی، خشکی، تری، جانور، زرعی پیداوار، موسم، معاشی وسائل وغیرہ کو صحیح اور واضح تصویر بناتا ہے۔ نقشہ یقین دنیا کے بارے میں وہ معلومات بچوں کو دیتا ہے جو استاد کی تقریر یا لمبی بحثوں سے ممکن نہیں۔ نقشے کی تعلیمی اہمیت کے پیش نظر استاد کا فرض ہے کہ بچوں کو نقشے کا مطالعہ کرنا سکھائے، خاکوں کو پر کرنے کی تربیت دے، انہیں اپنے ہاتھ سے نقشے بنانے کی مشق کرائے تاکہ وہ اپنے ماحول اور دنیا کے بارے میں مفید معلومات فراہم کر سکیں۔ ہمارے مدارس میں عام طور پر سادہ یا فلیٹ نقشے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ نقشے رنگدار اور لکیروں کے ذریعے پہاڑ، ریگستان، دریا اور سیاسی حدود کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نقشوں کے علاوہ ابھرے ہوئے نقشے بھی نظر آتے ہیں۔ ان میں زمین کی سطح اپنے اصل رنگ میں نظر آتی ہے۔ گلوب بھی نقشے ہی کی ایک بہترین شکل ہے۔ ماہرین گلوب کو نقشے پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس کی شکل زمین کی طرح گول ہوتی ہے اور اس کی مدد سے دی گئی معلومات زیادہ ٹھوس اور واضح ہوتی ہے۔ نمبر 7، اصل اشیاء اور ماڈل۔ کامرس نے لکھا ہے، اصل شے کو بچوں کے سامنے پیش کر دو، لمبی تشریحوں کی ضرورت نہیں۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے سبق کو مؤثر بنانے کے لیے مناسب موقع پر اصل اشیاء کا استعمال کرے۔ یہ اشیاء بات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ جس شخص نے کبھی دریا، کارخانہ یا پہاڑ نہ دیکھا ہو، وہ ان اشیاء کے بارے میں کبھی بھی واضح شعور نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے جدید درسے سے نہ صرف پتوں، پھولوں، پودوں، چٹانوں، کیڑوں وغیرہ کو نمونے مہیا کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسے میں پودوں اور پھولوں کی کاشت کی جائے اور بچے خرگوش، بلی، کتا پالیں۔ اس سلسلے میں عجائب گھر، چڑیا گھر، آبی عجائب گھر اور سائنسی تجربے گاہیں مدرسوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ معلومات حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ اور براہ راست تجربات ہیں، یعنی بچے کو اگر ہل چلانا سکھانا ہو تو اسے کھیت میں لے جا کر ہل چلانے کا موقع دیا جائے۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ کارآمد اور ٹھوس ہے، لیکن ساری معلومات اسی طرح دینا مدرسے اور استاد کے لیے ممکن نہیں۔ اس طرح ہم بچوں کو تعلیمی سیاحت کے بہت سے مواقع بھی فراہم نہیں کر سکتے، یعنی عام طلبہ کو منگلہ بند یا ٹیکسلا نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایسی اشیاء جن تک ہم وسائل کی کمی کی وجہ سے براہ راست نہیں پہنچ سکتے اور جو بچے کے مشاہدے اور تجربے کی حدود میں آسانی سے نہیں آ سکتی، ہم ان کے لیے ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 372۔ ماڈل چھوٹے پیمانے پر اصل شے کی کامیاب نقل ہوتی ہے۔ ماڈل تدریس کو واضح اور مفید بناتے ہیں۔ بعض اوقات تو اچھا ماڈل اصلی شے سے بھی بہتر نتائج دیتا ہے۔ اس کامیابی کا تعلق ماڈل بنانے اور اسے استعمال کرنے کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ماڈل 3 قسم کے ہوتے ہیں: سادہ اور ٹھوس ماڈل، ایکس رے ماڈل اور متحرک ماڈل۔ کسی عمارت کا ماڈل، اونٹ کا ماڈل، انسانی جسم کے اعضاء کا ماڈل، ہڑپا کے کھنڈرات، بحری جہاز کا ماڈل وغیرہ سادہ اور ٹھوس ماڈل ہیں۔ اگر ہم ایسے شفاف ماڈل بنائیں جن میں سے روشنی گزرے تو ماڈل کے اندرونی حصے پوری طرح نظر آئیں، یہ ایکس رے ماڈل ہوگا۔ انسانی جسم یا کسی مشین کا ایکس رے ماڈل بن سکتا ہے۔ تیسرے وہ ماڈل ہیں جو باقاعدہ کام کرتے ہیں اور حرکت کرتے نظر آتے ہیں، مثلاً لائن پر چلتی گاڑی کا ماڈل، ٹریفک کنٹرول کا ماڈل، چلتا ہوا چھوٹا سا انجن یا کسی عمل کو سمجھانے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں عام طور پر سادہ اور ٹھوس ماڈل ہی تیار کیے جاتے ہیں اور انہی کو تدریس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، تصاویر۔ استاد طلبہ کو ہر جگہ سیر کے لیے نہیں لے جا سکتا۔ بعض اوقات اصل اشیاء ان کے ماڈل بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں اشیاء اور مقامات کی تصویریں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تصویریں بہت ہی سستے بصری مواد میں شامل ہیں، انہیں استاد اور طلبہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف سرکاری محکموں، لائبریری، شعبہ اطلاعات، غیر ملکی سفارتخانوں سے مفید اور رنگین تصاویر فراہم کی جا سکتی ہیں۔ بعض رسالوں اور اخباروں میں بھی بڑے سائز کی دلکش تصاویر کاٹی جا سکتی ہیں۔ نمبر 8، تصاویر۔ استاد طلبہ کو ہر اہم جگہ کی سیر نہیں کرا سکتا۔ بعض اوقات اصل اشیاء یا ان کے ماڈل بھی فراہم نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں اشیاء اور مقامات کی تصویریں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تصویریں بہت ہی سستے بصری مواد میں شامل ہیں، انہیں استاد اور طلبہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف سرکاری محکموں، لائبریری، شعبہ اطلاعات، غیر ملکی سفارتخانوں سے
مفید اور رنگین تصاویر فراہم کی جا سکتی ہیں۔ بعض رسالوں اور اخباروں سے بھی بڑے سائز کی دلکش تصاویر کاٹی جا سکتی ہیں۔ اگر استاد پن بجلی کے منصوبوں، پاکستان کی دستکاریوں یا کسی مشہور شہر کے بارے میں پڑھانا چاہتا ہے تو تصویروں کے ذریعے یقیناً مفید اور مکمل معلومات دی جا سکیں گی۔ تصویریں دکھانے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے کہ اصل کی ہو بہو نقل ہے یا نہیں۔ اسی طرح تصویر رنگین اور دلکش ہو، سائز میں خاصی بڑی ہو تاکہ طلبہ انہیں واضح طور پر دیکھ سکیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ استاد ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ تصویروں کو خواہ مخواہ سبق میں نہ ٹھونسے، یہ صرف لطف اندوزی کا سامان نہ بنے بلکہ ان کی تعلیمی افادیت ہو اور یہ نصاب مواد کی تشریح کا کام انجام دیں۔ نمبر 9، فلم یا متحرک تصویریں۔ فلم کی تعلیمی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں وسائل کی کمی کی وجہ سے مدارس میں متحرک تصاویر کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیمی اہمیت کی فلموں سے استفادے کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم بچوں کو سینما میں لے جا کر کارآمد اور مفید فلم دکھا سکتے ہیں۔ محکمہ اطلاعات یا محکمہ تعلیم مدرسوں میں ایسے فلم شو دکھا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں فلم دکھانے کا سامان مدارس میں ہی موجود ہوتا ہے اور مختلف اداروں سے تعلیمی اہمیت رکھنے والی فلمیں لے کر بچوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح مدرسہ اپنی ضرورت کے مطابق اچھی اور معیاری فلموں کا انتخاب کر سکتا ہے اور سارا سال بچوں کو دلچسپ اور مفید تصویریں دکھائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے مدارس میں ابھی یہ صورتحال نہیں۔ اس سلسلے میں مختلف محکموں اور اداروں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ جن ممالک میں فلم کو تعلیم و تدریس میں باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں کے مطالعے ظاہر کرتے ہیں کہ فلم کی بدولت بچے تعلیم میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، بچوں کی توجہ پوری طرح فلم کی واقعات میں جذب ہو جاتی ہے، اس لیے تعلم پائیدار ہوتا ہے۔ فلمیں جو تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور دوسرے مضامین میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دن رات کا پیدا ہونا، موسموں کا تغیر و تبدل، اسلامی کانفرنس کا حال یا سائنس کا کوئی تجربہ فلموں کے ذریعے واضح بھی ہو جاتا ہے اور بچے مسلسل توجہ اور دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ نمبر 10، ریڈیو ٹیپ ریکارڈر۔ ریڈیو ہر چھوٹے بڑے کے لیے دلچسپی اور کشش کا سامان فراہم کرتا ہے۔ ریڈیو کی تعلیمی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کمرہ جماعت یا مدرسے میں پورے اعتماد سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ماہر تعلیم کے الفاظ میں ریڈیو صرف تعلیم میں اضافہ نہیں بلکہ ریڈیو محض تعلیمی اہمیت کے لحاظ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 373۔ ریڈیو ٹیپ ریکارڈر۔ ریڈیو ہر چھوٹے بڑے کے لیے دلچسپی اور کشش کا سامان فراہم کرتا ہے۔ ریڈیو کی تعلیمی فائدیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کمرہ جماعت یا مدرسے میں پورے اعتماد سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ماہر تعلیم کے الفاظ میں ریڈیو صرف تعلیم میں اضافہ نہیں، ریڈیو محض تعلیمی اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑی شے نہیں بلکہ ریڈیو تعلیم ہے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ریڈیو نشریات کے تعلیمی امکانات بہت وسیع ہیں۔ وسائل اجازت دیں تو طلبہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسکول کے بچے ریڈیو سے دو طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ استاد بچوں کی رہنمائی کرے کہ وہ اپنے گھر پر کون کون سے پروگرام سن سکتے ہیں۔ وہی استاد بچوں کو صحیح رہنمائی کر سکے گا جو ان پروگراموں کی نوعیت اور وقت سے پوری طرح واقف ہو۔ صفحہ نمبر 374۔ اسکول براڈ کاسٹ، بچوں کا پروگرام، حالات حاضرہ پر تبصرہ، کوئز پروگرام، مشاعرے، مباحثے وغیرہ ایسے پروگرام ہیں جو ہر عمر کے بچے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ان مدرسوں میں جہاں ریڈیو سیٹ موجود ہوں، مفید ریڈیو پروگرام ٹائم ٹیبل کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں۔ جماعتیں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی انہیں سن سکتی ہیں۔ ریڈیو نشریات سے خدمت لینے کا یہی طریقہ مفید اور اہم ہے، کیونکہ بیرون از مدرسہ نشریات اکثر بچے نہیں سنتے۔ مدرسے میں اگر باقاعدہ انتظام ہوگا تو بچے ان نشریات سے پورا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نشریات سے تدریسی خدمت لینے کے لیے 3 اقدام پیش نظر ہوں گے۔ نمبر 1، تیاری، نمبر 2، سماعت، نمبر 3، بحث یا اظہار خیال۔ استاد کو پہلے سے علم ہو کہ جو بات ریڈیو پر نشر ہو رہی ہے کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ پھر بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے پروگرام نشر ہونے سے پہلے استاد نصری سبق کے بارے میں تعارف کرائے۔ بچوں کو پروگرام کے مواد کے بارے میں چند باتیں ضرور بتائے تاکہ سماعت کے لیے بچوں کے ذہن میں بنیاد بن جائے۔
جب بچے پروگرام سن رہے ہوں تو کمرے میں مکمل خاموشی اور نظم و ضبط ہو۔ طلبہ کو موقع دیا جائے کہ پروگرام کی ضروری باتوں کو اشارات کی شکل میں لکھتے جائیں۔ پروگرام سننے کے بعد بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اب سوال و جواب کی شکل میں جماعت میں بحث ہو۔ بچوں کو نشری سبق کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالنے کی اجازت ہو۔ اس طرح بچے کی معلومات میں جو کمی محسوس ہو، استاد کو چاہیے کہ وہ اسے پورا کرے۔ ریڈیو کی طرح ٹیپ ریکارڈر بھی اہم سمعی معاون ہے۔ یہ استاد اور شاگرد دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ استاد اپنی تقریر یا انداز تدریس کو ریکارڈ کر کے اپنی خامیوں کے بارے میں صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر میں بہت سے اہم پروگرام، ڈرامہ، تقاریر، کوئز، نظمیں وغیرہ محفوظ کیے جا سکتے ہیں اور استاد حسب ضرورت انہیں جماعت میں استعمال کر سکتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سے تدریس زیادہ جاندار اور دلچسپ بن سکتی ہے اور یہ بچوں کی انتہائی دلچسپی کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 375۔ نمبر 11، تعلیمی سیاحت۔ اگر ہم سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کمرے جماعت سے باہر کسی جگہ طلبہ کو اس خاطر لے جاتے ہیں کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو تو اس عمل کو تعلیمی سیاحت کہا جاتا ہے۔ یہ سیر مدرسے کی چار دیواری کے اندر بھی ہو سکتی ہے، مثلاً بچوں کو اسکول بک شاپ، اسکول کے عجائب گھر یا اسکول اسٹور دکھانا۔ یہ سیاحت مدرسے کی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر موجود چیزوں کے مشاہدے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کسی باغ، فارم یا اسٹور کا مشاہدہ۔ یہ سیر مدرسے سے دور کسی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پورے دن طلبہ تعلیمی اہمیت کے مقامات دیکھیں، مثلاً کوکا کولا کی فیکٹری، جہانگیر کا مقبرہ، ریڈیو اسٹیشن، کسی پہاڑ یا عجائب گھر کی سیر۔ تعلیمی سیاحت کا منصوبہ بہت ہی احتیاط سے بنایا جائے۔ اس کے مقاصد استاد اور طلبہ پر پہلے سے واضح ہوں۔ سیاحت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو تعلیمی مقصد کو ہر لحاظ سے پورا کرے۔ استاد سیاحت سے پہلے صدر معلم یا انسپکٹر سے اجازت نامہ لے لے۔ جس مقام یا ادارے کی سیر مطلوب ہو اس کے افسر اعلیٰ سے تاریخ اور وقت طے کر لیا جائے۔ اگر طلبہ زیادہ ہوں تو انہیں 2-3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ گائیڈ کی دی ہوئی معلومات ان تک پوری طرح پہنچ جائیں اور بدنظمی پیدا نہ ہو۔ سیاحت میں وقت کی پابندی، ذرائع آمد و رفت اور کھانے پینے کی سہولتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ بچوں کو پوری معلومات دی جائیں۔ بچوں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ سیاحت کے دوران معلومات کو اشارات کی صورت میں لکھتے جائیں۔ استاد کو چاہیے کہ اسکول میں واپس آ کر سوال جواب کے ذریعے سیاحت کی کامیابی کا جائزہ لے۔ اگر ان کی معلومات میں خلا یا کمی نظر آئے تو استاد اسے پورا کرے۔ نمبر 12، تمثیل کاری۔ بچہ فطری طور پر کھیل کو پسند کرتا ہے، وہ عملی کام میں دلچسپی بھی لیتا ہے۔ کہانیاں، مکالمے اور نظمیں بھی اس کے لیے اپنے اندر دلکشی رکھتے ہیں۔ بچے میں خود نمائی کی جبلت موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے کام کو دیکھیں اور تعریف کریں۔ ڈرامے میں یہ ساری باتیں یکجا ہوتی ہیں، اس لیے بچہ ڈرامائی شرکت کو دل سے قبول کرتا ہے۔ بچہ ڈرامے میں 2 طرح سے شریک ہو سکتا ہے، ایک تو خود ڈرامے میں کوئی کردار ادا کر کے اور دوسرے ڈرامے کو دیکھ کر۔ یہ درست ہے کہ ڈرامے میں بچے کی ذاتی شرکت اس کے لیے بہت ہی بامقصد اور مفید سرگرمی ہے۔ صفحہ نمبر 376۔ لیکن ڈرامہ دیکھنے کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈرامہ دیکھنے سے بچوں کی بہت سی نفسیاتی الجھنیں، مثلاً شرمیلا پن، احساس کمتری، جھجک اور خوف دور ہوتی ہے۔ ڈرامہ زبان دانی، آواز پر قابو پانے اور چہرے پر خاص تاثرات پیدا کرنے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ ڈرامہ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور 2 گھنٹے کا بھی۔ کسی نظم یا کہانی کو مکالمے کی صورت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور کسی تاریخی واقعے کو کھیل کی صورت میں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ سوانگ، تہلؤ اور کٹھ پتلیوں کا تماشا بھی تمثیل کاری ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ڈرامے میں حصہ لینا یا دیکھنا بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ تجربہ ہے، اس لیے جماعت یا مدرسے میں ہونے والے ڈرامے ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کتاب میں دی ہوئی کسی کہانی یا عام زندگی کے موضوع سے بھی تمثیل تیار کی جا سکتی ہے اور کسی بنائی ہوئی تمثیل کو بھی اسٹیج کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 13، عملی مظاہرے۔ یہ درست ہے کہ بچہ اگر خود عملی تجربہ کرے تو تعلیم زیادہ پائیدار
نمبر 13 عملی مظاہرے۔ یہ درست ہے کہ بچہ اگر خود عملی تجربہ کرے تو تعلیم زیادہ پائیدار ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور سامان بہت کم۔ اس طرح اگر طلبہ کو براہ راست تجربہ کرنے کا موقع دے بھی دیا جائے تو بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ بچے سامان توڑتے پھوڑتے ہیں، نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ یقین نہیں ہوتا کہ بچہ تجربہ صحیح طور پر مکمل کر سکے گا یا نہیں۔ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ استاد خود یا استاد کی نگرانی میں 2 یا 3 قابل بچے تجربہ کریں اور جماعت کے باقی طلبہ بغور مشاہدہ کریں اور اشارات اپنی نوٹ بک میں ساتھ ساتھ درج کرتے جائیں۔ ہر قسم کی مہارت میں استاد کی عملی مظاہرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ماڈل بنانا ہو، لکھنا یا پڑھنا سکھانا ہو، سینہ پرونا، کاغذ یا گتے کاٹنا، خانہ داری کا کام یا عملی فنون کی کوئی صورت ہو، استاد جب تک مظاہرہ نہ کرے بات بچے پر واضح نہیں ہوتی۔ یوں تو ہر مہارتی سبق میں عملی مظاہرے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم سائنس کی تدریس میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کامیاب عملی مظاہرے کی چند شرائط ہیں۔ مظاہرے میں استعمال ہونے والے سامان کا بندوبست کیا جائے، صفحہ نمبر 377، اور یہ سارا سامان مظاہرے کی میز پر ہو۔ میز خاصی اونچی ہو تاکہ طلبہ مظاہرے کو پوری طرح دیکھ سکیں۔ تجربہ کرتے ہوئے استاد سوالات کے ذریعے تختہ سیاہ پر اشارات لکھتا جائے اور بچوں کو مشاہدہ کرنے، سوال کرنے اور نوٹس لینے کے لیے خاصا وقت دے۔ اپنے تجربے کو زیادہ مؤثر اور مفید بنانے کے لیے تختہ تحریر پر شکلیں بنانا اور چارٹ یا تصاویر دکھاتا رہے۔ ممکن ہو تو فلم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ استاد کو تجربے کے ہر حصے کا اچھی طرح علم ہو، کیونکہ تجربے میں اس کی ناکامی بچوں پر بہت ناگوار اثر چھوڑتی ہے۔ 2.3 تدریسی معاونات کے مواد کی تیاری اور فراہمی۔ یہ درست ہے کہ سمعی بصری مواد سے سبق کی تاثیر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ بچے سبق میں دلچسپی سے شرکت کرتے ہیں اور تدریسی مواد کا نتیجہ پائیدار تعلم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمارے مدرسوں کے استاد یہ مواد تیار یا فراہم کرنے میں بہت دقت محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہمیشہ وسائل کی کمی بتاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری اکثر مدارس میں وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ استاد سرے سے تدریسی مواد کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے۔ ایک ذہین اور محنتی استاد تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے سمعی بصری مواد کی تیاری اور فراہمی کے بارے میں ہر قسم کے وسائل کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ ذیل میں چند تجاویز دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کئی اشیاء استاد مدرسے میں خود تیار کر سکتا ہے۔ وہ اساتذہ جو سستا سمعی بصری مواد بنانے کے سلسلے میں لکھی گئی کتابوں اور رسالوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہیں سمجھتے، وہ اپنی تدریسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خود ہی مواد تیار کر لیتے ہیں اور اسے ایک مدت تک استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، سمجھدار استاد تدریسی مواد کی تیاری اور فراہمی کے سلسلے میں طلبہ سے پورا کام لیتے ہیں۔ طلبہ کو خام اشیاء مثلاً لکڑی، مٹی، چونا، تیلیاں، پلاسٹر آف پیرس وغیرہ دے کر کئی قسم کے مفید ماڈل تیار کرائے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جماعت کے بچوں کے درمیان صحت مند مقابلے کی فضا پیدا کرنا ذہین استاد کا کام ہے۔ استاد بچوں سے کہہ سکتا ہے کہ وہ رسالوں، کتابوں، اخباروں وغیرہ سے رنگین اور بڑی تصاویر کاٹ کر لائیں۔ ان سب تصاویر کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور ضرورت کے وقت استعمال میں لایا جا سکتا ہے، صفحہ نمبر 378۔ نمبر 3، استاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقامی وسائل کون کون سے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ ان سے استفادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ارد گرد کے ماحول سے خام مال سستا مل جاتا ہے یا کوئی دستکار سستے داموں تدریسی مواد بنا کر دے سکتا ہے۔ وسائل سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں استاد کو ہر وقت چوکنا اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، اس سلسلے میں مدرسے کے آرٹ کے استاد سے بہت زیادہ مدد لی جا سکتی ہے۔ آرٹ کے کورس ہی میں وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جو مختلف جماعتوں کے نصابی مواد کی تشریح میں کام دے سکیں۔ اگر آرٹ کے استاد اور طلبہ وہ چیزیں تیار کرتے رہیں گے تو تمام مضامین کے استاد ان چیزوں کو اپنے سبق میں استعمال کر سکیں گے۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ مدرسے میں ایک آرٹ عجائب گھر قائم کیا جائے جس میں مختلف تصاویر، ماڈل، چارٹ، گراف اور ایسی دیگر اشیاء حفاظت سے پڑی رہیں اور بوقت ضرورت اساتذہ کے کام آئیں۔
نمبر 5، معائنہ ٹیم بھی اس سلسلے میں خاصا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ معائنہ افسر مدرسے کے اساتذہ پر یہ بات واضح کر دے کہ تدریسی مواد کی تیاری کریں گے۔ معائنہ افسر مدرسے کے اساتذہ پر یہ بات واضح کر دے کہ تدریسی مواد کی تیاری معائنے کی اہم اور فیصلہ کن شرط ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ استاد اور طلباء سارے سال محنت سے چیزیں تیار کریں گے تاکہ ان کے مدرسے کے کام کو معائنہ ٹیم سراہے۔ اس طرح استاد کی تدریسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خاصا مواد جمع ہو سکے گا۔ نمبر 6، ہمارے ہاں ایسا کوئی ادارہ نہیں جو ہر شہری اور دیہی مدرسے کے اساتذہ کو سمعی بصری مواد ضرورت کے مطابق فراہم کر سکے۔ اس لیے 10-15 مدرسوں کے لیے ایک ایسا سمعی بصری ادارہ بنانا چاہیے جس میں خاصا سامان موجود ہو اور جو مرکزی مقام پر ہو تاکہ اس تک ہر مدرسے کے لوگوں کی رسائی آسان ہو۔ یہاں سے اپنی اپنی باری پر ہر مدرسہ سامان قرضے اور تدریسی ضروریات کے پورا ہونے کے بعد واپس کر دے۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، سمعی بصری مواد کی فراہمی کے سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بوجھ بچوں پر ڈالا جاتا ہے۔ یا تو بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی ماڈل یا تصویر خرید کر یا بنوا کر لائیں، یا پھر بچوں سے چندہ جمع کر کے وہ شے خریدی یا بنوائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 379۔ یہ بوجھ سب بچوں کے والدین برداشت نہیں کر سکتے۔ اسکول فنڈز میں سمعی بصری مواد کے لیے بھی گنجائش ہونی چاہیے۔ مدارس اس سلسلے میں گورنمنٹ گرانٹ کے لیے کوشش کریں اور پھر ان باحیثیت لوگوں سے مالی مداد حاصل کریں جو مدرسے کے قریب رہتے ہیں یا جن کے بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2.4 تدریسی معاونات کے مواد کی حفاظت اور استعمال۔ سمعی بصری مواد کی تیاری اور فراہمی کے مسائل مختلف طور پر بیان کیے گئے۔ اصل مسائل تدریسی مواد کی حفاظت اور استعمال کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مناسب طور پر حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مدرسوں میں ماڈل، چارٹ، نقشے اور دوسرا مواد ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنایا جائے جس میں چند مضبوط اور بڑی الماریاں ہوں اور ان اشیاء کو نمبر لگا کر سلیقے سے رکھا جائے۔ نمبر 2، اگر بچوں کو سمعی بصری مواد کے استعمال کی کھلی آزادی مل جائے تو یقینی سرمایہ ان کی توڑ پھوڑ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ان کا استعمال زیادہ تر استاد عملی مظاہرے کی شکل میں کرے، اور اگر طلباء کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ مواد کو خود استعمال کریں تو ان کی نگرانی اور رہنمائی استاد کا فرض ہے۔ نمبر 3، سمعی بصری مواد کسی واضح تدریسی ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے، اسے خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لانا۔ نمبر 3، سمعی بصری مواد کسی واضح تدریسی ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے، اسے خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لانا قیمتی وقت اور وسائل کو ضائع کرنا ہے۔ یہ مواد بچے کا دل بہلانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں بہتر فہم عطا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، مدرسے کے مالی وسائل اور دوسری عملی شکلوں کو پہلی توجہ دی جائے۔ صرف ایسے سمعی بصری مواد سے کام لیا جائے جس کی لاگت برداشت کی جا سکے اور جس سے آسانی کے ساتھ کام لیا جا سکے۔ نمبر 5، اس قسم کا سمعی بصری مواد حاصل کیا جائے جو ایک سے زیادہ تعلیمی ضرورتیں پورا کر سکے۔ نقشے، گراف، ماڈل اور دوسری اشیاء اس نقطہ نگاہ سے تیار کی جائیں کہ ایک سے زیادہ مضمون یا عنوانات کے تحت کام آ سکیں۔ تختہ تحریر اس کی عمدہ مثال ہے۔ سمجھدار استاد اس کی مدد سے تقریباً ہر قسم کے سبق پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ نمبر 6، صفحہ نمبر 380۔ سمعی بصری مواد سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو پہلے سے تیار کیا جائے، انہیں اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ ان کے سامنے کون سی چیزیں پیش کی جانے والی ہیں اور ان چیزوں کے کن پہلوؤں کو خاص طور پر دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچوں کو ہڑپا کے کھنڈرات دکھانے لے جایا جا رہا ہے تو جانے سے پہلے انہیں اس قدیم شہر کے متعلق ضروری باتیں بتا دی جائیں کہ سیاحت کے دوران زیادہ توجہ کن چیزوں کے مشاہدے پر دی جائے گی۔ نمبر 7، کسی بصری مواد
کے دیکھ لینے یا سمعی مواد کے سن لینے کے بعد ایسی تعلیمی سرگرمیوں کا انتظام کیا جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ بچوں نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ مثلاً بچے کچھ سوالوں کے جواب تیار کریں یا کوئی خاکہ یا مختصر رپورٹ تیار کریں۔ ان سرگرمیوں کے بغیر سمعی مواد کا تعلیمی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ نمبر 8، جدید سائنس نے فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ قسم کا جو تدریسی مواد مہیا کر دیا ہے اس کے مفید ہونے میں شک نہیں، مگر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں اکثر استاد بہت سا بصری مواد ذاتی کوشش سے بناتے یا جمع کرتے ہیں۔ مثلاً ہر سمجھدار استاد ذرا سے توجہ اور محنت سے طرح طرح کی تصویریں جمع کر سکتا ہے۔ مختلف سبقوں پر روشنی ڈالنے کے لیے وہ ان تصویروں سے خدمت بھی لے سکتا ہے۔ اس طرح بچوں کی مدد سے طرح طرح کے ماڈل، نقشے، گراف اور تصاویر تیار کر سکتا ہے۔ یہ اشیاء اسے اپنے مضمون کی تدریس میں کام دے سکتی ہیں۔ 2.5 مختلف مضامین میں تدریسی معاونات اور تدابیر کا استعمال۔ 2.5 صفحہ نمبر 380، مختلف مضامین میں تدریسی معاونات اور تدابیر کا استعمال۔ اسباق کی 3 قسمیں ہیں: معلوماتی، مہارتی اور استحسانی۔ چونکہ دلچسپی، آمادگی اور تحریک پائیدار تعلم کے بنیادی اصول ہیں اور یہ تمام قسم کے سبقوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، سمعی بصری مواد کی افادیت سے کسی سبق یا مضمون میں انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اشیاء دلچسپی اور آمادگی کی ضامن ہیں۔ اسی لیے جدید مدرسے کا استاد ہر مضمون میں سمعی بصری امداد سے حسب ضرورت کام لیتا نظر آتا ہے۔ زبان دانی کے سبق میں تختہ سیاہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ریڈیو، چارٹ اور تصاویر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاریخ کے سبق میں تعلیمی سیر، چارٹ، نقشے اور تصاویر کی اہمیت مسلم ہے۔ جغرافیہ پڑھاتے ہوئے گلوب، نقشے اور چارٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ صفحہ نمبر 381، سائنس پڑھاتے وقت عملی مظاہرے، ماڈل، تجرباتی سامان بے حد ضروری ہے۔ ریاضی پڑھاتے وقت ماڈل، گراف اور چارٹ کام آتے ہیں۔ غرض کوئی سبق ایسا نہیں جہاں صرف تقریر ہی سے بات واضح ہو جائے۔ ہمیں زبانی تشریحوں کے ساتھ ساتھ سمعی بصری مواد کی ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے چند مخصوص مثالیں ذیل میں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، چھٹی جماعت میں ظہیر الدین بابر پڑھاتے ہوئے بابر، ہمایوں اور ابراہیم لودھی کی تصویروں، ہندوستان کے نقشے، پانی پت کی لڑائی میں فوجوں کی پوزیشن ظاہر کرنے والی تصاویر یا چارٹ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، 8ویں جماعت کو سلطان ٹیپو شہید پڑھاتے ہوئے سلطان ٹیپو کی تصویر، ہندوستان کے نقشے، ریاست میسور کے نقشے، انگریزوں کی ہندوستانی مقبوضات کے نقشے یا چارٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 3، چھٹی جماعت کو زمین گول ہے کے ثبوت پڑھاتے ہوئے گلوب، دنیا کے نقشے، بیڈ فورڈ کے تجربے، جہاز کا منظر، چاند گرہن ظاہر کرنے کے لیے چارٹ اور تصاویر کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 4، 8ویں جماعت کو مسئلہ فیصد غورت سمجھانے کے لیے گتے کے کٹے ہوئے بڑے اور چھوٹے مربعوں، چارٹ پر بنی ہوئی مثلث اور مربعوں میں اور چارٹ پر بنی ہوئی کئی مثلثوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، کسی زبان میں کہانی انگور کھٹے ہیں کہ پڑھاتے ہوئے 3 تصویری چارٹ دکھانا ضروری ہیں۔ ایک میں بھوکی لومڑی انگور کے گچھوں کی طرف دیکھ رہی ہو، دوسرے میں اچھلتی ہوئی اور تیسرے میں مایوس لوٹتی ہوئی۔ نمبر 6، 7ویں جماعت کو ہوا کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے موم بتی، سلنڈر، پانی کے ٹب، ہوا کے اجزاء ترکیبی کے چارٹ اور بیرومیٹر کے استعمال کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 7، عمل تنفس کے بارے میں پڑھاتے ہوئے آکسیجن کے چکر کی تصویری چارٹ، بکرے کے پھیپھڑے یا پھیپھڑوں کا ماڈل۔ ایک چارٹ میں عمل تنفس میں حصہ لینے والے اجزاء کی الگ الگ شکل اور کام دکھانا ضروری ہوگا۔ صفحہ نمبر 382، 2.6 اہم نکات۔ نمبر 1، تقریری اور تحریری مواد بچے کے ذہن میں کسی شے کا خاکہ تو بنا دیتا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں تصورات کی وضاحت کے لیے ایسی معاونات استعمال کی جاتی ہیں کہ بچوں کو حقیقت سے قریب ترین علم دیا جا سکے۔ نمبر 2، ٹھوس علم وہ ہے جو بچہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل کرے، لہٰذا سمعی و بصری مواد بچوں کو براہ راست مشاہدے کا موقع دیتا ہے۔ نمبر 3، سمعی اور بصری معاونات کی
اور عام استعمال ہونے والی اقسام یہ ہیں: نمبر 1 تختہ تحریر، نمبر 2 بلیٹن بورڈ، نمبر 3 چارٹ، نمبر 4 گراف، نمبر 5 نقشے، نمبر 6 اصل اشیاء اور ماڈل، نمبر 7 ساکن تصاویر، نمبر 8 متحرک تصاویر اور فلم، نمبر 9 ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر، نمبر 10 تعلیمی سیاحت، نمبر 11 تمثیل کاری اور نمبر 12 عملی مظاہرے۔ نمبر 4 تدریسی معاونات بچوں کی عمر کے مطابق عام اور سستی اشیاء سے تیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5 معاونات دیر پا ہو تو بار بار استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6 معاونات کی حفاظت اور رکھنے کی جگہ کا مناسب انتظام ہونا ضروری ہے تاکہ آئندہ بآسانی دستیاب ہو سکیں۔ 2.7 خود آزمائی۔ نمبر 2 سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل بیانات میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 تقریری اور تحریری علامتیں بچے کے ذہن میں صاف اور واضح تصویر بنانے میں ناکام رہتی ہیں۔ صحیح۔ نمبر 2 ٹیلی ویژن اور ڈرامہ سمعی معاونات ہیں۔ غلط۔ نمبر 3 ٹائم چارٹ واقعات کو زبانی تسلسل سے پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 4 ماہرین تعلیم نقشے کو گلوب پر ترجیح دیتے ہیں۔ غلط۔ نمبر 5 ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر سمعی اور بصری معاون ہیں۔ غلط۔ صفحہ نمبر 383 سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 بچے میں خود نمائی کی ڈیش موجود ہوتی ہے۔ جبلت۔ نمبر 2 ڈرامہ دیکھنے سے بھی بچے کی بہت سی ڈیش دور ہو جاتی ہیں۔ نفسیاتی الجھنیں۔ نمبر 3 دلچسپی، آمادگی اور تحریک پائیدار ڈیش کے بنیادی اصول ہیں۔ تعلم۔ نمبر 4 جغرافیہ پڑھاتے ہوئے ڈیش نقشے اور چارٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ گلوب۔ نمبر 5 سمعی اور بصری مواد کسی واضح ڈیش ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے۔ تدریسی۔ سوال نمبر 3 سمعی اور بصری مواد میں عموماً کون سی اشیاء کو شامل سمجھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ تختہ تحریر، فلیلین بورڈ، چارٹ اور نقشے، اصل اشیاء اور ماڈل، تعلیمی سیاحت۔ سوال نمبر 5 سستے سمعی اور بصری معاونات کیسے تیار کی جا سکتی ہیں؟ اور ان تینوں سوالات کے جوابات کے لیے آپ متعلقہ حصے کو دوبارہ سے سن لیجیے۔